السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله يا ايها الذين امنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن الا وانتم مسلمون يا ايها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحده وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والارحام ان الله كان عليكم رقيبا يا ايها الذين امنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم اعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما اما بعد فان خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: سبعة يذلهم الله في ذله يوم لا ذل إلا ذله الإمام العادل وشاب نشا في عبادة الله ورجل قلبه معلق في المساجد ورجلان تحابا في الله اجتمع عليه وتفرق عليه ورجل دعته امرأة ذات منصب وجمال فقال إني أخاف الله ورجل تصدق بصدقة فأخفاها حتى لا تعلم شماله ما تنفق يمينه ورجل ذكر الله خاليا ففازت عيناه رواه البخاري ومسلم رحمهم الله. رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب زدني علما ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم. محترم بزرگوں، نوجوان ساتھیوں، دینی و ملی اخوان، خطبہ مسنونہ کے بعد صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی جس روایت کو آپ کے سامنے پیش کیا گیا ہے، اس حدیث مبارکہ کی روشنی میں آج ہمارے اس درس کا موضوع وہ کون سے 7 خوش نصیب قسم کے لوگ ہوں گے جنہیں رب العالمین کل قیامت کے دن اپنے عرش کے سائے تلے جگہ دے گا. میرے بھائیوں بزرگوں، ہم اور آپ جانتے ہیں کہ قیامت کا دن برحق ہے. ایک نہ ایک دن قیامت قائم ہوگی. ہم انسانوں کو اس دنیا کو چھوڑ کر کے اللہ رب العالمین کے سامنے حاضر ہونا ہے، اپنے پائی پائی کا حساب و کتاب دینا ہے. ہم انسان اس دنیا کے اندر جو کچھ بھی اعمال کرتے ہیں، چاہے وہ اچھائیوں کی شکل میں ہو یا برائیوں کی شکل میں ہو، ہم تمام لوگوں کو کل قیامت کے دن رب العالمین کے سامنے اپنے تمام اعمال کا حساب و کتاب دینا ہے. وہ قیامت کا دن جہاں انسان نفسی نفسی کے عالم میں ہوگا، پریشانی اور مصیبت کے عالم میں ہوگا، جہاں انسان ایک ایک نیکی کے لیے ترس رہا ہوگا، جہاں انسان مادرزاد ننگے ہوں گے، جہاں ایک باپ اپنے بیٹے سے، ایک بیٹا اپنے باپ سے، ایک ماں اپنی بیٹی سے، ایک بیٹی اپنی ماں سے، ایک سگا بھائی اپنے سگے بھائی سے دور بھاگ رہے ہوں گے. کیوں؟ اس لیے کہ میرا باپ، میرا بیٹا، میری ماں، میری بہو، میری بیوی، میرا شوہر مجھ سے ایک نیکی نہ مانگ لے اور میری نیکیوں کے اندر کمی آ جائے.
وہ قیامت کا دن اتنا خطرناک اور بھیانک ہوگا جس کے متعلق اللہ رب العالمین اپنے مقدس کلام کے اندر بیان فرماتا ہے کہ قیامت کا ایک دن اس دنیا کے 50,000 سال کے برابر ہوگا۔ دنیا کا 50,000 سال اور قیامت کا صرف ایک دن دونوں برابر ہوں گے۔ اللہ رب العالمین سورہ معارج کے اندر بیان فرماتا ہے کہ تعرج الملائکۃ والروح الیہ فی یوم کان مقدارہ 50,000 سنہ فاصبر صبرا جمیلا۔ اس دن کو یاد کیجئے جس دن فرشتے اور روح الامین اس کی طرف چڑھیں گے، جس کا ایک دن 50,000 سال کے برابر ہوگا۔ وہ قیامت کا دن اتنا خطرناک اور بھیانک ہوگا کہ جس کی دہشت اور وحشت ناکی کو دیکھ کر کے سن کر کے بچے بوڑھے ہو جائیں گے۔ اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ فَكَيْفَ تَتَّقُونَ إِن كَفَرْتُمْ يَوْمَ يَجْعَلُ الْوِلْدَانَ شِيبًا۔ جو لوگ اس دنیا کے اندر اللہ اور اس کے رسول کا انکار کرتے ہیں، قیامت کے دن کا انکار کرتے ہیں، وہ اللہ کے عذاب سے کیسے بچ سکیں گے جو دن بچوں کو بوڑھا کر دے گی۔ اس کی وحشت ناکی اور دہشت ناکی سے، اس کی خوف ناکی سے حمل والیوں کے حمل ساقط ہو جائیں گے، گر جائیں گے۔ اللہ رب العالمین سورہ حج کے اندر بیان فرماتا ہے کہ یا ایھا الناس اتقوا ربکم، اے لوگو تم اپنے پروردگار سے ڈرو۔ کیوں؟ اس لیے کہ ان زلزلۃ الساعۃ شیء عظیم، قیامت کا زلزلہ بہت ہی خطرناک اور بھیانک ہوگا، جس دن تم دیکھو گے کہ یوم ترونھا تذہل کل مرضعۃ عما ارضعت وتضع کل ذات حمل حملها وترى الناس سکارى۔ جس دن حمل والیوں کے حمل گر جائیں گے، دودھ پلاتی ہوئی مائیں اپنے بچوں کو چھوڑ دیں گی، بھول جائیں گی۔ آپ لوگوں کے مدہوشی کے عالم میں دیکھو گے، جبکہ لوگ نشے کے عالم میں نہیں ہوں گے، بلکہ قیامت کا زلزلہ اتنا خطرناک ہوگا کہ لوگ نشے کی حالت میں دکھائی دیں گے۔ وَلَكِنَّ عَذَابَ اللَّهِ شَدِيدٌ، اللہ رب العالمین کا عذاب بہت ہی خطرناک اور بھیانک ہوگا۔ اس قیامت کے دن، اس میدان محشر میں جہاں تمام لوگ مادرزاد ننگے ہوں گے، لوگ ایک ایک نیکی کے لیے ترس رہے ہوں گے، ایک باپ اپنے بیٹے سے، ایک بیٹا اپنے باپ سے دور بھاگ رہے ہوں گے۔ اللہ رب العالمین فرماتا ہے کہ فَإِذَا جَاءَتِ الصَّاخَّةُ يَوْمَ يَفِرُّ الْمَرْءُ مِنْ أَخِيهِ وَأُمِّهِ وَأَبِيهِ وَصَاحِبَتِهِ وَبَنِيهِ لِكُلِّ امْرِئٍ مِّنْهُمْ يَوْمَئِذٍ شَأْنٌ يُغْنِيهِ وُجُوهٌ يَوْمَئِذٍ مُسْفِرَةٌ۔ جب کانوں کو بہرا کر دینے والی قیامت قائم ہوگی تو آپ دیکھو گے کہ ایک باپ اپنے بیٹے سے، ایک سگا بھائی اپنے سگے بھائی سے، ایک ماں اپنی بیٹی سے دور بھاگ رہے ہوں گے۔ کہیں میرا باپ، میرا بیٹا، میری ماں، میری بہو، میرا شوہر، میری بیوی مجھ سے ایک نیکی نہ مانگ لے اور میری نیکیوں کے اندر کمی آ جائے۔ اور انسان جو جہنمی ہوں گے، جنہوں نے اس دنیا کے اندر کثرت سے اعمال سیئہ کیے ہوں گے، گناہ کے کام کیے ہوں گے، جب ان کے نامہ اعمال کو ان کے بائیں ہاتھ میں دیا جائے گا تو ایسے لوگ کفِ افسوس ملیں گے، اللہ رب العالمین سے درخواست کریں گے، ریکویسٹ کریں گے کہ اے اللہ تو میری تمام دنیاوی جائیداد کو، پراپرٹی کو، تو میرے جاہ و منصب کو، جائیداد کو، میرے بال بچوں کو لے لے، فدیے کے طور پر لے لے، اور تو مجھے آج اس جہنم کی اس دہکتی ہوئی آگ سے بچا لے۔ اللہ نے فرمایا کہ یبصرونہم یود المجرم لو یفتدی من عذاب یومئذ ببنیہ وصاحبتہ واخیہ وفصیلتہ التی تؤویہ ومن فی الارض جمیعا ثم ینجیہ کلا انہا لظی نزاعۃ للشوی تدعو من ادبر وتولی۔ اللہ نے فرمایا کہ ایک انسان جس نے اس دنیا کے اندر کثرت سے گناہ کے کام کیے ہوں گے، وہ کل قیامت کے دن رب العالمین کے سامنے اپنی جائیداد اور پراپرٹی کو، اپنے بال بچوں کو پیش کرے گا اور کہے گا اللہ تو میری جائیداد کو لے لے، پراپرٹی کو لے لے، لیکن آج مجھے جہنم کی اس دہکتی ہوئی آگ سے، اس قیامت کے اس خوفناکی سے تو مجھے بچا لے۔ اللہ فرمائے گا کلا، ایسا ہرگز نہیں ہو سکتا، گناہ کے کام تم نے کیے ہیں، خطائیں تم نے کی ہیں، سزا کے مستحق تم ہو، ایسا ہرگز نہیں ہو سکتا کہ گناہ
باپ کرے سزا بیٹے کو ملے، گناہ بیٹا کرے سزا باپ کو ملے، ایسا ہرگز نہیں ہو سکتا۔ عدل و انصاف کا تقاضا یہ ہے کہ گناہ جس نے کیا ہے سزا اس کو ملنی چاہیے۔ اللہ رب العالمین گنہگاروں کو، جہنمیوں کو گھسیٹتے ہوئے جہنم کے دہکتے ہوئے آگ کے اندر جھونک دے گا۔ وہ قیامت کا دن جس دن تمام لوگ مادرزاد ننگے ہوں گے، حضرت عائشہ فرماتی ہے کہ اللہ کے رسول جب سب لوگ مادرزاد ننگے ہوں گے تو کیا ایک انسان ایک عورت کی طرف یا ایک عورت ایک مرد کی طرف نہیں دیکھ رہے ہوں گے؟ اللہ کے رسول فرماتے ہیں کہ اے عائشہ، قیامت کا منظر اتنا خطرناک ہوگا، کسی کو اتنی مجال نہیں ہوگی، اتنی فرصت نہیں ہوگی کہ وہ کسی مرد کی طرف یا کوئی عورت کسی مرد کی طرف یا کوئی مرد کسی عورت کی طرف دیکھ سکے۔ میرے بھائیو بزرگوں، اس قیامت کے دن، اس قیامت کی ہولناکی اور خوفناکی کے دن اللہ رب العالمین کچھ ایسے خوش نصیبوں کو، کچھ ایسے نیک لوگوں کو اپنے عرش کے سائے تلے جگہ دے گا جہاں اللہ کے عرش کے سائے کے علاوہ کوئی اور سایہ نہیں ہوگا۔ اللہ کے رسول فرماتے ہیں کہ 7 قسم کے ایسے لوگ ہیں جنہیں کل قیامت کے دن رب العالمین خصوصی طور پر اپنے عرش کے سائے تلے جگہ دے گا۔ 7 یذلہم اللہ فی ذلہ یوم لا ذل الا ذلہ الامام العادل۔ ان خوش نصیبوں میں سے پہلا خوش نصیب ایسا امام، ایسا انصاف کرنے والا حکمران جس نے اپنی رعایا کے ساتھ، اپنے ماتحتین کے ساتھ، اپنے معاشرے اور سماج کے اندر رہنے والوں کے ساتھ عدل و انصاف کے ساتھ کام کیا ہوگا۔ اگر آپ کسی قوم کے ذمہ دار ہو، اگر آپ کسی ملک کے سربراہ ہو، اگر آپ کسی بستی اور قریہ کے پردھان ہو، اگر آپ کاؤنسلر ہو، آپ کی یہ ذمہ داری ہے، آپ کا یہ فریضہ ہے کہ آپ اپنے ماتحتین کے ساتھ، اپنے معاشرے اور سماج کے لوگوں کے ساتھ آپ عدل و انصاف کے ساتھ کام کرو۔ اگر آپ کسی مدرسے کے ناظم اور ذمہ دار ہو، اگر آپ کسی مسجد کے آپ ذمہ دار ہو، آپ کا یہ فریضہ ہے کہ آپ عدل و انصاف کے ساتھ، لوگوں کے ساتھ عدل و انصاف کے ساتھ کام کرو۔ اللہ رب العالمین فرماتا ہے، اللہ رب العالمین نے اپنے مقدس کلام کے اندر انبیاء کرام کو بھی اسی بات کی تعلیم دی ہے۔ اللہ رب العالمین حضرت داؤد علیہ السلام کے متعلق ارشاد فرماتا ہے کہ یا داؤد انا جعلناک خلیفۃ فی الارض، اے داؤد ہم نے آپ کو اس دنیا کے اندر لوگوں کا خلیفہ بنا کر کے منتخب بھیجا ہے۔ آپ قوم کے سربراہ اور ذمہ دار ہو، آپ اپنے ماتحتین کے ساتھ عدل و انصاف کے ساتھ معاملہ کرو۔ اگر آپ کے پاس کوئی معاملہ آتا ہے تو آپ کا یہ فریضہ اور ذمہ داری ہے کہ آپ حق کے ساتھ، انصاف کے ساتھ آپ لوگوں کے درمیان فیصلہ کرو۔ ایسا نہ ہو کہ آپ کسی قوم کے ذمہ دار ہو، کسی معاشرے اور سماج کے آپ ذمہ دار ہو، 2 لوگ آپ کے پاس فیصلہ کرانے کے لے کر کے آتے ہیں، اس میں سے آپ کا کوئی ایک قریبی ہے اور ایک دور کا ہے، یا کوئی آپ کا ایک رشتہ دار ہے اور کوئی ایک دوسرا غیر رشتہ دار ہے، یا کوئی ایک مسلمان ہے غیر مسلم ہے، دونوں لوگ آپ کے پاس فیصلہ کرانے کے لیے آتے ہیں۔ آپ سوچو کہ ہمارا یہ قریبی ہے، یہ رشتہ دار ہے یا دوست ہے، یہ مسلمان ہے یا اسی طرح سے ہمارا پڑوسی ہے، گرچہ فیصلہ اس کے حق میں نہیں ہے لیکن آپ گھما کر کے فیصلہ اس کے حق میں کر دو، آپ کل قیامت کے دن آپ کی باز پرس کی جائے گی، آپ گنہگار ہو۔ اس لیے کہ رب العالمین ہم مسلمانوں کو، ہم بنی نوع انسان کو عدل و انصاف کے ساتھ فیصلہ کرنے کا حکم دیتا ہے۔ اللہ کے رسول فرماتے ہیں کہ کلکم راعٍ وکلکم مسئول عن رعیتہ، ہم میں سے ہر انسان ذمہ دار ہے، ہر انسان چرواہا ہے، ذمہ دار ہے۔ کل قیامت کے دن ہمارے ماتحتین کے متعلق ہم سے پوچھ تاچھ کی جائے گی۔ اگر ہم نے اپنے ماتحتین کے ساتھ عدل و انصاف کے ساتھ کام نہیں کیا، اگر ہم نے لوگوں کے ساتھ میانہ روی اور برابری کا سلوک نہیں کیا، تو کل قیامت کے دن رب العالمین ہمارے گریبان کو پکڑ لے گا۔ اللہ کے رسول فرماتے ہیں کہ ہم میں سے ہر انسان ذمہ دار ہے، کل قیامت کے دن اس کے ماتحتین کے متعلق اس سے پوچھ تاچھ کی جائے گی۔ فالامام راع وهو مسئول عن رعیتہ، قوم کا امام، قوم کا ذمہ دار، یہ ذمہ دار ہے، سربراہ ہے، اس کے ماتحتین کے متعلق اس سے پوچھ تاچھ کی جائے گی۔ والرجل راع وهو مسئول فی بیتہ، اور ایک آدمی، ایک قوم کا، ایک گھر کا ذمہ دار بھی
وہ اپنے گھر والوں کا ذمہ دار ہے. کل قیامت کے دن اس کے گھر والوں کے متعلق بھی اس سے پوچھ تاچھ کی جائے گی. اگر آپ گھر کے بڑے بوڑھے ہو, گھر کے ذمہ دار ہو, اگر آپ گھر کے گارجین ہو, تو آپ سے آپ کے گھر والوں کے متعلق پوچھ تاچھ کی جائے گی. اگر آپ کے 2 بیٹے ہیں, اگر آپ نے اپنے دونوں بیٹوں کے ساتھ عدل و انصاف کا معاملہ نہیں کیا, ایک بیٹے کے ساتھ آپ نے دوسرا معاملہ کیا اور دوسرے بیٹے کے ساتھ آپ کا معاملہ دوسرا رہا, تو کل قیامت کے دن آپ کی باز پرس کی جائے گی. آپ گنہگار ہو اس لیے کہ اللہ رب العالمین آپ کو اپنے بیٹوں کے ساتھ, اپنے بچوں کے ساتھ, اپنے گھر والوں کے ساتھ, اپنے معاشرے اور سماج کے افراد کے ساتھ عدل و انصاف کرنے کا حکم دے رہا ہے. اسی طرح سے اللہ کے رسول فرماتے ہیں کہ ایک عورت بھی اپنے گھر کی ذمہ دار ہے. والمرأة راعیۃ فی بیت زوجها وہی مسئولۃ عن رعیتها. ایک عورت بھی اپنے گھر کی ذمہ دار ہے. کل قیامت کے دن اس سے بھی اس کے گھر والوں کے متعلق پوچھ تاچھ کی جائے گی. اگر ایک عورت اپنے گھر والوں کے متعلق عدل و انصاف سے کام نہیں لیتی ہے, ایک بیٹے کو دوسرے نگاہ سے دیکھتی ہے, ایک بچے کو دوسرے نگاہ سے دیکھتی ہے, تو وہ بھی گنہگار ہے. کل قیامت کے دن اس کی بھی پوچھ تاچھ کی جائے گی. اس لیے اللہ رب العالمین حکم دیتا ہے کہ اے لوگوں کے ساتھ معاملہ کرو اور لوگوں کے ساتھ عدل و انصاف کرو. یہی اسلام کا تقاضا ہے. اللہ رب العالمین اپنے نبی کو بھی عدل و انصاف کرنے کا حکم دے رہا ہے کہ اے نبی, ہم نے آپ کو اس دنیا کے اندر اپنا رسول بنا کر کے بھیجا ہے, اپنا پیغمبر بنا کر کے بھیجا ہے. آپ کا یہ فریضہ ہے, آپ کی یہ ذمہ داری ہے کہ آپ اپنے قوم والوں کے ساتھ, اپنے معاشرے اور سماج, آپ اپنے قوم اور سماج کے لوگوں کے ساتھ عدل و انصاف کرو. اے لوگوں, تو اپنے قوم اور سماج کے لوگوں کے ساتھ عدل و انصاف کرو. اسی طرح سے اللہ رب العالمین ہم تمام مسلمانوں کو, ہم تمام بنی نوع انسان کو بھی عدل و انصاف کرنے کا حکم دیتا ہے. اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ ان اللہ یامرکم ان تؤدوا الامانات الی اہلھا. جب تمہارے پاس لوگ اپنی امانتوں کو رکھیں تو آپ کا یہ فریضہ اور ذمہ داری ہے کہ ان کی امانتوں کو صحیح سالم ان تک پہنچا دو, ان کی امانتوں میں خیانت نہ کرو. اور جب اپنے فیصلے لوگ لے کر کے آپ کے پاس آئیں تو ان کے درمیان عدل و انصاف کرتے ہوئے ان کو صحیح مشورہ دو اور ان کے درمیان حق کے ساتھ, انصاف کے ساتھ فیصلہ کرو. اللہ کے رسول کے زمانے میں, صحابہ کرام کے زمانے میں, اللہ کے رسول کی زندگی میں اور صحابہ کرام کی زندگی میں اس کے بے شمار واقعات اور بے شمار اس کے دلائل موجود ہیں. آپ دیکھیے کہ اللہ کے رسول جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں کے ساتھ کس طرح سے عدل و انصاف کا معاملہ کیا ہے. اللہ کے رسول کے زمانے میں قبیلے بنی مخزوم کی ایک عورت نے چوری کر لی تھی. اللہ کے رسول کے پاس جب لوگ اللہ کے رسول کے پاس لوگ لے کر کے آئے, بنو مخزوم کی وہ عورت تھی, مالدار گھرانے کی عورت تھی, قبیلہ بھی بڑا تھا. اسلام کا یہ فیصلہ ہے, اسلام کا یہ تقاضا ہے کہ چوری کرنے والے کا ہاتھ کاٹ دیا جائے. بنو مخزوم کی اس عورت سے جب چوری کا معاملہ ہو گیا, لوگوں نے, کفار و مشرکین نے آپس میں مشورہ کیا کہ کون سا ایسا طریقہ اختیار کیا جائے کہ اس عورت کے ہاتھ کو کاٹنے سے بچا لیا جائے. لوگوں نے مشورہ کیا کہ کسی ایک کو اللہ کے رسول کے پاس بھیجا جائے. لوگوں نے اللہ کے رسول کے خادم, آپ کے چہیتے زید بن حارثہ کو اللہ کے رسول کی خدمت میں بھیجتے ہیں کہ آپ جا کر کے اللہ کے رسول سے درخواست کیجئے, ریکویسٹ کیجئے کہ اللہ کے رسول اس مخزومیہ عورت کے ہاتھ کو نہ کاٹیں. اللہ کے رسول نے فرمایا کہ اس سے پہلے کی امتیں اسی لیے ہلاک و برباد کر دی گئی کہ جب ان میں سے کوئی مالدار آدمی, کوئی رئیس, کوئی بڑے خاندان کا آدمی, کوئی سیٹ اور کوئی مالدار آدمی جب چوری کرتا تھا, جب کوئی غلط کام کرتا تھا تو اس پر حد نافذ نہیں کیا جاتا تھا. اللہ کی قسم, اگر فاطمہ بنت محمد بھی چوری کرتی, اللہ کے رسول فرماتے ہیں کہ لو ان فاطمہ بنت محمد, اگر فاطمہ بنت محمد, اللہ کے رسول کی بیٹی فاطمہ بھی اگر چوری کرتی تو لقطعت یدہا, اللہ کی قسم محمد ان کے بھی ہاتھ کاٹ دیتا. یہ تو غیر ہیں, یہ مخزومیہ عورت ہے. اسلام کا یہ قانون ہے, عدل و انصاف کا یہ فیصلہ ہے کہ اس کے ہاتھ کو کاٹ دیا جائے. یہ ایسے حادثات, ایسے واقعات اسلام کے اندر بہت سارے ہیں کہ انصاف
کہ اللہ رب العالمین نے ہم مسلمانوں کو اگر عدل و انصاف کرنے کا حکم دیا ہے تو ہمیں اپنے قوم اور سماج کے افراد کے ساتھ عدل و انصاف کرنا چاہیے۔ ایسا نہ ہو کہ ہم اپنے سماج کے اندر رہتے ہوئے اپنے کچھ بھائیوں کے ساتھ غلط معاملہ کریں اور دوسرے بھائیوں کے ساتھ جو ہمارا قریبی ہو، رشتہ دار ہو، اعزا اور اقارب ہو، پڑوسی ہو، اس کے ساتھ دوسرا معاملہ کریں۔ اگر آپ کا یہ ویوہار ہے، اگر آپ کا یہ طریقہ ہے تو کل قیامت کے دن رب العالمین کے ہاں آپ کی باز پرس ہوگی۔ اگر آپ اس دنیا کے اندر رہتے ہوئے عدل و انصاف کرو گے تو کل قیامت کے دن رب العالمین آپ کو اپنے عرش کے سائے تلے جگہ دے گا۔ آپ ان خوش نصیب لوگوں میں سے آپ کا شمار ہوگا جن کی بشارت اللہ اور اس کے رسول نے اس دنیا کے اندر دی۔ دوسرا وہ نوجوان وہ شاب النشا فی عبادت اللہ، دوسرا وہ خوش نصیب ہے جس نے اپنی جوانی کو اس دنیا کے اندر اللہ کی عبادت میں گزاری ہو۔ میرے بھائیوں، بزرگوں، میرے نوجوان ساتھیوں، جوانی کے ایام بہت ہی قیمتی ہوتے ہیں۔ جوانی کے ان ایام میں انسان اکثر راہ راست سے بھٹک جاتا ہے، گمراہ ہو جاتا ہے، نمازوں سے کوتاہی برتتا ہے، دینی کاموں سے کوتاہی برتتا ہے، لیکن جوانی کی عبادت اللہ رب العالمین کو سب سے زیادہ محبوب اور پسندیدہ ہے۔ قرآن کریم کے اندر اللہ رب العالمین نے ہم مسلمانوں کو، ہم نوجوانوں کو خاص طور پر عبادت کرنے کا حکم دیا ہے، دینی معاملات میں بڑھ چڑھ کر حصہ لینے کی تعلیم دی ہے۔ اللہ رب العالمین فرماتا ہے کہ نحن نقص علیک نبأہم بالحق انہم فتیۃ آمنوا بربہم وزدناہم ہدی وربطنا علی قلوبہم اذ قاموا فقالوا ربنا رب السماوات والارض۔ اللہ رب العالمین نے ان غار والوں کا سورہ کہف کے اندر ان غار والوں کا قصہ بیان کیا ہے جنہوں نے اپنے ایمان کو بچانے کے لیے، جو ایسے معاشرے اور سماج کے اندر رہتے تھے، جو معاشرہ برائیوں میں لت پت تھا، جو معاشرہ کفر پرستی اور بت پرستی کی آماج گاہ بنا ہوا تھا، اس معاشرے اور سماج میں کچھ ایسے نوجوان بھی تھے جو دیندار تھے، متقی اور پرہیزگار تھے۔ جب اس سماج کے اندر رہتے ہوئے ان کو اپنے ایمان کا خطرہ لاحق ہوا، انہوں نے اپنی قوم کو، اپنی بستی کو چھوڑ کر کے ایک غار کے اندر پناہ لی۔ انہی لوگوں کا واقعہ اللہ رب العالمین نے قرآن کریم کے اندر ذکر فرمایا ہے اور ان کے اوصاف حمیدہ کو بیان فرمایا ہے کہ وہ ایسے نوجوان تھے جنہوں نے اپنے ایمان کو بچانے کے لیے، اپنے ایمان کی حفاظت کے لیے اپنی قوم کو چھوڑ کر کے، اپنی بستی کو چھوڑ کر کے ایک غار کے اندر پناہ لیے ہوئے تھے۔ نحن نقص علیک نبأہم بالحق انہم فتیۃ آمنوا بربہم وزدناہم ہدی وربطنا علی قلوبہم اذ قاموا۔ اللہ نے ان کے دلوں کو مضبوط کر دیا، ان کے ایمان کو پختہ کر دیا اور ان کے واقعات کو اور ان کے اس کارنامے کو تا قیامت کے لیے اپنے مقدس کلام کے اندر محفوظ کر دیا۔ یہ جوانی جو نہایت ہی قیمتی ہے، اس جوانی کے قیمتی ایام میں رب العالمین ہم مسلمانوں کو، ہم نوجوانوں کو خاص طور پر اپنی عبادت کرنے کا حکم دیتا ہے۔ کثرت سے نمازوں کے اہتمام کے ساتھ ساتھ دینی معاملات میں بڑھ چڑھ کر کے حصہ لینے کی تعلیم دیتا ہے۔ اس نوجوانی کے متعلق، اس زندگی کے متعلق، اس جوانی کے قیمتی ایام کے متعلق رب العالمین کل قیامت کے دن ہم سے پوچھ تاچھ کرے گا۔ اللہ کے رسول فرماتے ہیں کہ اے نوجوانوں، اے امت مسلمہ کے افراد، تم اپنی اس جوانی کے قیمتی ایام کو غنیمت سمجھو۔ اللہ کے رسول فرماتے ہیں اغتنم خمسا قبل خمس شبابک قبل حرمک، تم 5 چیزوں کو 5 چیزوں سے پہلے غنیمت جانو۔ اپنی جوانی کو اپنے بڑھاپے سے پہلے، اس سے پہلے کہ تمہارا آپ کا بڑھاپا ہے، اپنی جوانی کے اس قیمتی ایام کو غنیمت سمجھو۔ وشبابک قبل حرمک وصحتک وحیاتک قبل موتک، اپنی زندگی کو اپنی موت سے پہلے آپ غنیمت سمجھو۔ وصحتک قبل سقمک، اپنی تندرستی کو اپنی بیماری سے پہلے آپ غنیمت سمجھو۔ وغناک قبل فقرک، اور اپنی مالداری کو اپنی غریبی سے پہلے آپ غنیمت سمجھو۔ اس حدیث کے اندر اللہ کے رسول نے بہت ہی
اہم باتیں اور اہم پوائنٹس ہم کو بتلائی ہیں کہ اپنی زندگی کو اپنی موت سے پہلے آپ غنیمت جانو. اس سے پہلے کہ ہماری موت ہمارے آنکھوں کے سامنے نظر آئے، اس دنیا کے اندر آپ کثرت سے اعمال حسنہ کر لو. اپنے اس جوانی کے قیمتی ایام میں آپ کثرت سے اعمال حسنہ کر لو، اس سے پہلے کہ آپ کا بڑھاپا آئے. بڑھاپا آنا نہ آنا یہ کسی کو معلوم نہیں کہ ہمارا بڑھاپا آئے گا کہ نہیں آئے گا. اللہ نے آج ہم کو زندگی دی ہے. آج اس زندگی کو آپ غنیمت سمجھتے ہوئے اس دنیا کے اندر رہتے ہوئے کثرت سے نیکیاں کر لو. اللہ اور اس کے رسول کے بتائے ہوئے تعلیمات اور احکامات پر عمل کر لو، اس لیے کہ یہی نیکیاں کل قیامت کے دن آپ کے کام آنے والی ہیں. جب انسان مر جائے گا اس کے تمام نیکیوں کے راستے بند ہو جاتے ہیں. جب تک انسان اس دنیا کے اندر زندہ رہتا ہے، نیکیاں کرتا ہے، بھلائیاں کرتا ہے، نمازیں پڑھتا ہے، روزے رکھتا ہے، صدقات و خیرات کرتا ہے، نوافل کا اہتمام کرتا ہے، لوگوں کو بھلائیوں کا حکم دیتا ہے، برائیوں سے روکتا ہے، اس طرح سے نیک اعمال کرتا رہتا ہے. لیکن جیسے ہی انسان مر گیا اس کے تمام نیکیوں کے راستے بند ہو جاتے ہیں. اللہ کے رسول فرماتے ہیں کہ اذا مات الانسان انقطع عنه عمله الا من ثلاث الا من صدقة جارية او علم ينتفع به او ولد صالح يدعو له. انسان جب مر جاتا ہے تو اس کے نیکیوں کے تمام راستے بند ہو جاتے ہیں. صرف 3 چیزیں ایسی رہتی ہیں کہ انسان کے مرنے کے بعد بھی ان نیکیوں کا ثواب اس کو ملتا رہتا ہے. الا من صدقة جارية، انسان نے اس دنیا کے اندر رہتے ہوئے کوئی صدقہ جاریہ کر دیا ہو، او علم ينتفع به، یا اس کے علم کے ذریعے سے لوگ اس دنیا کے اندر فائدہ اٹھاتے ہوں، او ولد صالح يدعو له، انسان نے اپنے پیچھے اپنے نیک اور صالح اولاد چھوڑے ہو، اپنے اولاد کی صحیح تربیت کی ہو، ان کو کتاب و سنت کی تعلیم دی ہو، ان کو 5 وقتہ نمازوں کا اہتمام کرنے والا بنایا ہو، کہ اپنے باپ کے مرنے کے بعد اس کی اولاد اس دنیا کے اندر نمازوں کا اہتمام کرے، صدقات و خیرات کرے، اپنے والدین کے حق میں دعائیں کرے کہ اے اللہ تو میرے والدین کے گناہوں کو معاف کر دے، ان کے درجات کو بلند کر دے، ان کی خطاؤں کو معاف کر دے. تو اللہ رب العالمین اس کی اولاد کی دعاؤں کو سن کر کے اس کے والدین کے درجات کو بلند کرتا رہتا ہے. ان 3 نیکیوں کے علاوہ اور کوئی ایسا عمل نہیں ہے کہ انسان کے مرنے کے بعد بھی اس کی نیکیاں جاری رہتی. تو جب تک انسان اس دنیا کے اندر زندہ رہتا ہے نیکیاں کرتا رہتا ہے، لیکن جیسے انسان مر گیا اس کی نیکیوں کے راستے بند ہو گئے. اسی چیز کو اللہ کے رسول فرماتے ہیں کہ تم اپنی زندگی کو اپنی موت سے پہلے غنیمت جانو اور اس دنیا کے اندر رہتے ہوئے کثرت سے نیکیاں کر لو. اپنی تندرستی کے ایام میں کثرت سے نیکیاں کر لو، اس سے پہلے کہ آپ کا بڑھاپا آئے، آپ کو بیماری لاحق ہو. بیماری کے ایام میں، بیماری کی حالت میں انسان اللہ کی عبادت اچھی طرح سے نہیں کر پاتا ہے، مسجد میں دور سے نہیں آ پاتا ہے، یا وہ کثرت سے وہ اعمال حسنہ نہیں کر پاتا ہے جس طرح سے انسان تندرستی کی حالت میں، جوانی کی حالت میں کرتا ہے. یہی وجہ ہے کہ اللہ اور اس کے رسول فرماتے ہیں کہ آپ اپنے اس قیمتی ایام کو غنیمت جانو، اپنے بڑھاپے کو، اپنی جوانی کو بڑھاپے سے پہلے، اپنی تندرستی کو اپنی بیماری سے پہلے، اور اپنی مالداری کو آپ اپنی فقیری اور اپنی کلاشی سے پہلے غنیمت جانو. اس سے پہلے کہ آپ کو غربت لاحق ہو، اپنے اس مالداری کو، اپنے اس قیمتی ایام کو آپ غنیمت جانتے ہوئے اس میں کثرت سے اعمال حسنہ کر لو، اللہ کے راستے میں صدقات و خیرات کر لو، نیکیوں کے کام کر لو، اللہ کے زکوٰۃ کی ادائیگی کر لو، غریبوں اور محتاجوں کا تعاون کر لو، بیواؤں اور فقیروں اور کلاشوں کا آپ تعاون کر دو، اس لیے کہ یہی نیکیاں کل قیامت کے دن آپ کے کام آنے والی ہیں. اس دنیا فنا ہو جائے گی دنیا، اور ہم موت کی گھاٹ اتر جائیں گے. اللہ رب العالمین فرماتا ہے کہ کل نفس ذائقۃ الموت وانما توفون اجورکم یوم القیامہ فمن زحزح عن النار وادخل الجنہ فقد فاز وما الحیاۃ الدنیا الا متاع الغرور. اے لوگو، یہ دنیا کی زندگی محض دھوکے کا سامان ہے. ایسا انسان اپنے مقصد میں کامیاب اور کامرا ہے جس کو کل قیامت کے دن جہنم کی دہکتی ہوئی آگ سے بچا لیا جائے اور جنت کے اندر داخل کر دیا جائے. اگر ہم چاہتے ہیں کہ رب العالمین ہمیں بھی اپنے
بلند بالا جنتوں کے اندر داخل کرے تو ہمیں اس دنیا کے اندر کثرت سے اعمال حسنہ کرنے پڑیں گے، اور اس قیمتی ایام میں، اس جوانی اور اس زندگی میں آپ کو اس دنیا کے اندر رہتے ہوئے اللہ کے انعامات سے استفادہ کرتے ہوئے، اللہ کے ان بے شمار احسانات سے مستفید ہوتے ہوئے آپ کو اس دنیا کے اندر کثرت سے نیکیاں کرنی پڑیں گے۔ اور اس جوانی کے متعلق، اس زندگی کے متعلق کل قیامت کے دن رب العالمین ہم سے پوچھ تاچھ کرے گا۔ اللہ کے حبیب فرماتے ہیں کہ لا تزول قدم ابن آدم یوم القیامت حتی یسأل عن خمس عن عمرہ فیما افناہ، بندے کے قدم کل قیامت کے دن رب العالمین کے سامنے سے اس وقت تک ہٹ نہیں سکتے جب تک کہ اللہ بندوں سے 5 چیزوں کے بارے میں سوال نہ کر لے۔ عن عمرہ فیما افناہ، اللہ نے ہم کو یہ زندگی دی ہے، اس زندگی کے متعلق ہم سے پوچھے گا کہ آپ نے اپنی زندگی کو کہاں گنوایا، کہاں کھپایا، دنیاوی خرافات پہ آپ نے گنوایا یا اللہ کی عبادت میں آپ نے صرف کیا۔ وعن شبابہ فیما ابلاہ، اور اس جوانی کے متعلق اللہ ہم سے پوچھے گا کہ آپ نے اپنی جوانی کے اس قیمتی ایام کو کہاں صرف کیا، اللہ کی عبادت میں خرچ کیا یا یہی دنیاوی خرافات میں، دنیاوی مٹر گشتیوں میں آپ نے اپنے اس قیمتی ایام کو یہی خرچ کر دیا۔ اور ومالہ من این اکتسبہ، آپ نے اس مال کو کہاں سے کمایا اور کہاں خرچ کیا، اس کے متعلق بھی اللہ ہم سے پوچھے گا۔ اس لیے میرے بھائیوں، اور اللہ نے جتنا ہم کو علم دیا ہے، جتنا ہمارے پاس علم ہے، اس کے مطابق آپ نے کتنا عمل کیا، اس کے متعلق بھی اللہ رب العالمین سے پوچھ تاچھ کرے گا۔ اس لیے ہمارے اوپر یہ فریضہ عائد ہوتا ہے، یہ ذمہ داری عائد ہوتی ہے کہ ہم ان نصوص کی روشنی میں، ان دلائل کی روشنی میں اپنے اعمال کا محاسبہ کرتے ہوئے اس دنیا کے اندر کثرت سے نیکیاں کریں۔ یہی نیکیاں کل قیامت کے دن کام آنے والی ہیں۔ اگر آپ نے اپنے ان قیمتی ایام کو، ان جوانی کے اس قیمتی ایام کو اس دنیا کے اندر اللہ کی عبادت میں خرچ کر لیا، اللہ کی عبادت میں لگا دیا، تو یقیناً کل قیامت کے دن رب العالمین آپ کو اپنے عرش کے سائے تلے جگہ دے گا۔ آپ ان خوش نصیبوں میں سے ہوگے جنہیں کل قیامت کے دن اللہ کے عرش کا سایہ نصیب ہوگا۔ تیسرا وہ شخص ہوگا وَرَجُلٌ قَلْبُهُ مُعَلَّقٌ فِي الْمَسَاجِدِ، تیسرا وہ نوجوان، وہ انسان جس کا دل ہمیشہ مسجدوں سے لگا رہتا ہو۔ بندہ ایک نماز پڑھ کر کے مسجد سے نکلا کہ اس کو دوسرے نماز کی فکر ہے کہ ابھی اذان ہوگی، جا کر کے مسجد کے اندر ہم کو نماز پڑھنی ہے، ابھی ہم ظہر کی نماز پڑھ کر کے مسجد سے نکلے ہیں، ابھی ہم کو عصر کی نماز پڑھنے کے لیے مسجد کے اندر آنا ہے۔ اگر انسان کے ذہن و دماغ کے اندر یہ فکر رہتی ہے، یہ ولولہ اور جذبہ رہتا ہے، یہ امنگ اور طلب رہتی ہے، تو اللہ رب العالمین ایسے نوجوانوں کو، ایسے انسانوں کو کل قیامت کے دن اپنے عرش کے سائے تلے جگہ دے گا۔ اور اللہ کی مسجدوں کو ایسے ہی خوش نصیب لوگ آباد کرتے ہیں۔ انما یعمر مساجد اللہ من آمن باللہ والیوم الآخر، جو اللہ پر اور اس کے رسول پر اور قیامت کے دن پر ایمان لاتے ہیں اور اس دنیا کے اندر کثرت سے نیکیاں کرتے ہیں، ایسے لوگوں کو کل قیامت کے دن رب العالمین کے عرش کے سایہ تلے جگہ ملے گا۔ ورجلان تحابا فی اللہ اجتمع علیہ وتفرق علیہ، اور چوتھا وہ خوش نصیب ہوگا، وہ ایسے دو دوست، ایسے دو لوگ جو آپس میں میل محبت کے ساتھ، الفت و محبت کے ساتھ، بھائی چارگی کے ساتھ ملتے ہیں، اور جب جدا ہوتے ہیں تو ان کے درمیان بھی وہی الفت، وہی محبت، وہی بھائی چارگی برقرار رہتی ہے۔ ایسا نہیں کہ دونوں جب ملتے ہیں تو الفت و محبت کے ساتھ ملتے ہیں، لیکن جب جدا ہوتے ہیں تو ان کے دلوں کے اندر بغض و حسد ہوتا ہے، کینہ کپٹ ہوتا ہے۔ ایسا نہیں، بلکہ جب دو دوست آپس میں ملتے ہیں تو محبت کے ساتھ، بھائی چارگی کے ساتھ ملتے ہیں۔ تو ایسے خوش نصیب جو آپس میں بھائی چارگی کو قائم کرتے ہیں، الفت و محبت کے ساتھ ملتے ہیں، اس دنیا کے اندر زندگی گزارتے ہیں، جب تک اس دنیا کے اندر رہتے ہیں محبت کے ساتھ رہتے ہیں، بھائی چارگی کے ساتھ رہتے ہیں، ایسے خوش نصیبوں کو کل قیامت کے دن رب العالمین اپنے عرش کے سائے تلے جگہ دے گا۔ پانچواں خوش نصیب ہوگا جس کے بارے میں اللہ کے رسول فرماتے ہیں کہ ورجل دعته امرأة ذات منصب وجمال فقال انی اخاف اللہ، ایسا نوجوان جس کو کسی نوجوان خوبصورت جاہ و منصب والی عورت نے دعوت گناہ دی ہو، زناکاری کی طرف آمادہ کیا ہو، لیکن اس نوجوان نے، اس انسان نے کہا ہو کہ انی اخاف اللہ،
میرے دل کے اندر اللہ کا ڈر ہے، اللہ کا خوف ہے، میں یہ گناہ کا کام نہیں کر سکتا، یہ زناکاری، یہ بدکاری، یہ فحاشی کے کام میں نہیں کر سکتا۔ اگر اس گناہ کے کام کو انسان، چاہے وہ مرد ہو یا عورت ہو، اگر اللہ کے ڈر سے ایسا انسان، ایسا مرد، ایسی عورت اس گناہ کو، اس بدکاری کو، اس زناکاری کو محض اللہ کی رضا کے خاطر چھوڑ دیتا ہے تو اللہ رب العالمین ایسے انسان سے خوش ہوتا ہے، راضی ہوتا ہے۔ آپ دیکھیے قرآن کریم کے اندر اللہ رب العالمین نے حضرت یوسف علیہ السلام کے متعلق بیان فرمایا۔ وہ بھی ایک نوجوان تھے، جب ان کو عزیز مصر بادشاہ کی بیوی نے ان کو ورغلایا، ان کو بہکایا اور تمام دروازوں کو بند کر دیا اور ان کو اس بات کی دعوت دی کہ آؤ اور میرے ساتھ بدکاری کرو، زناکاری کرو۔ حضرت یوسف علیہ السلام ایک نوجوان تھے، خوبصورت تھے، تندرست تھے۔ انہوں نے کہا معاذ اللہ، اللہ کی پناہ، ایسا گناہ کا کام میں ہرگز نہیں کر سکتا، اس لیے کہ میرے دل کے اندر اللہ کا ڈر ہے، اللہ کا خوف ہے۔ اگر وہ چاہتے تو دروازے بند تھے، بادشاہ کی بیوی تھی، حسین و جمیل تھی، خوبصورت تھی، وہ گناہ کے کام کر سکتے تھے، کسی کو کانو کان خبر نہیں ہوتی، لیکن انہوں نے اس گناہ کے کام کو محض اللہ رب العالمین کی رضا جوئی کی خاطر اس سے باز رہے۔ اور حضرت یوسف نے کہا کہ میں اپنے بادشاہ کے ساتھ خیانت نہیں کر سکتا، اس بادشاہ نے جس نے مجھ کو پالا اور پوسا ہے، میری پرورش کی ہے، مجھ کو لوگوں نے لا کر کے بیچ دیا تھا، اس بادشاہ نے مجھ کو خریدا ہے، میری پرورش کی ہے، میں اپنے بادشاہ کے ساتھ، اپنے محسن کے ساتھ خیانت نہیں کر سکتا۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ میرے دل کے اندر میرے پروردگار کا خوف ہے، ڈر ہے، ایسے گناہ کا کام میں ہرگز نہیں کر سکتا۔ اللہ رب العالمین نے ان کو اس گناہ سے بچا لیا۔ اور آپ دیکھیں قرآن کریم کے اندر اللہ رب العالمین نے ایسے واقعات کو بیان فرمایا ہے کہ جو لوگ اللہ رب العالمین کا ڈر رکھتے ہوئے، اللہ رب العالمین کا تقوی، اللہ کی پرہیزگاری رکھتے ہوئے اپنے دلوں کے اندر ایسے خرافات سے، ایسے گناہ کے کام سے بچے رہتے ہیں، ایسے لوگوں کو اللہ کا قرب حاصل ہوتا ہے، اللہ کا تقرب حاصل ہوتا ہے، ایسے لوگ اللہ کے مقرب بندے بن جاتے ہیں، اور جب وہ اللہ سے دعائیں کرتے ہیں تو رب العالمین ان کی دعاؤں کو سنتا اور قبول فرماتا ہے۔ صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی روایت ہے کہ 3 لوگ، اللہ کے رسول فرماتے ہیں کہ 3 لوگ کہیں جا رہے تھے، راستے میں کہیں جا رہے تھے، تیز بارش ہونے لگی، طوفان آ گیا۔ ان تینوں نے ایک پہاڑ کے اندر، ایک غار کے اندر پناہ لی۔ جب وہ پہاڑ کے اندر، غار کے اندر چلے گئے، اوپر سے ایک چٹان کھسک کر کے آ کر کے غار کے منہ کو بند کر دیتا ہے۔ وہ تینوں پریشان ہوتے ہیں، غار کے اندر پریشان۔ وہ کہتے ہیں، آپس سے مشورہ کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ ہم اس غار سے اس وقت تک نہیں نکل سکتے جب تک کہ ہم اپنے کسی نیک عمل کا وسیلہ بنا کر کے اللہ رب العالمین سے دعا کریں، اپنے ان نیک اعمال کا وسیلہ بنائیں اور اپنے ان نیک اعمال کے ذریعے سے اللہ سے دعائیں کریں جس کو ہم نے دنیا کے اندر اللہ رب العالمین کی رضا جوئی کی خاطر کیا ہے۔ اس میں سے پہلا انسان کہتا ہے، اللہ سے دعا کرتا ہے کہ اے اللہ تو جانتا ہے کہ میرے بوڑھے ماں باپ تھے، میں اپنے والدین کی سیوا اور خدمت کیا کرتا تھا، ان کو کھلاتا اور پلاتا تھا، ان کی پرورش کیا کرتا تھا، ان کی پرداخت کیا کرتا تھا، ان کی دیکھ ریکھ کیا کرتا تھا۔ ایک مرتبہ ایسا ہوا کہ میں اپنی بکریوں کو لے کر کے دور نکل گیا، جب واپس آیا اپنی بکریوں کو دودھ کو دوہا، دیکھا، جب دودھ کے پیالے کو لے کر کے اپنے والدین کے کمرے میں داخل ہوا، دیکھا میرے والدین سو چکے ہیں۔ میں دودھ کا پیالہ لے کر کے اپنے والدین کے سرہانے کھڑا رہا، ان کے جاگنے کا انتظار کرتا رہا، یہاں تک کہ میرے بچے بھوک کی وجہ سے روتے رہے، چلاتے رہے، بلبلاتے رہے، میرے قدموں کے نیچے چیختے اور چلاتے رہے۔ اے اللہ تو جانتا ہے کہ میں ہمیشہ اپنے والدین کی خدمت کیا کرتا تھا، اور میں نے آج بھی مناسب نہیں سمجھا کہ اپنے والدین کی خدمت کرنے سے پہلے اپنے بچوں کو دودھ پلاؤ۔ اے اللہ تو جانتا ہے کہ میں ہمیشہ اپنے والدین کی خدمت کیا کرتا تھا، اگر یہ عمل، اگر میرے والدین کی خدمت تیری بارگاہ میں مقبول ہے تو اے اللہ تو آج ہمیں جس مصیبت میں، جس پریشانی میں آج ہم لاحق ہیں، گرفتار ہیں، اے اللہ تو ہمیں اس پریشانی مصیبت سے نکال دے۔ اللہ کے رسول فرماتے ہیں کہ چٹان تھوڑی سی کھسک جاتی ہے، اللہ اس بندے کی دعا کو قبول کر لیتا ہے، اور چٹان تھوڑی سی کھسک جاتی ہے،
دوسرا آدمی دعا کرتا ہے کہ اے اللہ تو جانتا ہے کہ میری ایک چچازاد بہن تھی، میں اس سے بہت پیار اور محبت کیا کرتا تھا. ایک مرتبہ ایسا ہوا کہ سماج کے اندر قحط سالی پڑ گئی. میری وہ چچیزاد بہن میرے پاس آتی ہے کچھ پیسے مانگنے کے لیے. میں نے اس کو 120 دینار اس شرط پر دیے کہ وہ اپنے آپ کو میرے حوالے کر دے، کہ تنہائی میں مجھ سے ملے. دونوں کے درمیان یہ معاملہ طے ہوتا ہے. وہ عورت تنہائی میں اس انسان کے پاس آتی ہے. جب دونوں تنہائی میں ملتے ہیں، وہ عورت اس انسان کو، اس بندے کو اللہ کا خوف دلاتی ہے، اللہ کا ڈر دلاتی ہے اور کہتی ہے اتق یا عبد اللہ اتق اللہ ولا تفتح الخاتم الا بشقه الا بحقه. اے اللہ کے بندے تو میرے ساتھ یہ غلط معاملہ مت کر، یہ غلط کام مت کر. وہ انسان کہتا ہے، بندہ کہتا ہے اے اللہ جب اس عورت نے، میری چچازاد بہن نے تیرا واسطہ دے کر کے تیرا خوف مجھ سے دلایا تو میں نے اس کو فوراً چھوڑ دیا. میرے دل کے اندر تیرا خوف پیدا ہو گیا، تیرا ڈر پیدا ہو گیا اور میں نے اس کو چھوڑ دیا. اے اللہ تو جانتا ہے کہ میں نے اس عورت کو، اپنی بہن کو صرف تیری رضا کی خاطر، تیرے ڈر کی خاطر چھوڑا تھا، اور میں نے اس کے اس پیسے کو بھی معاف کر دیا اور کہا کہ تو جا، میں تیرے پیسے کو بھی معاف کرتا ہوں. اے اللہ تو جانتا ہے کہ اگر میں نے یہ عمل تیری رضا کی خاطر کیا ہے تو آج تو ہمیں ہماری دعاؤں کو قبول کر لے، اور آج جس مصیبت کے اندر ہم گرفتار ہیں اس مصیبت سے تو ہم کو نجات دے دے. اللہ کا رسول فرماتے ہیں کہ چٹان تھوڑی سی اور کھسک جاتی ہے. اس کے بعد تیسرا آدمی دعا کرتا ہے کہ اے اللہ تو جانتا ہے کہ میرے پاس کچھ لوگ کام کرتے تھے، اس میں سے ایک میں نے سب کی مزدوری کو دے دیا. ایک مزدور مزدوری لیے بغیر واپس چلا گیا اپنے شہر. جب وہ کچھ دن کے بعد میں نے اس کی مزدوری سے اپنے کاروبار میں لگایا اور اس میں بہت برکت ہوئی، بہت بھیڑ بکریاں اور غلے اور اناج اکٹھا ہو گئے. کچھ دنوں کے بعد وہ مزدور آتا ہے اور کہتا ہے کہ اے میرے مالک، اے میرے محسن، تو میرے مزدوری کو مجھ کو واپس کر دے. وہ مالک کو کہتا ہے کہ یہ بھیڑ بکریاں، یہ اونٹ، یہ چرواہے، یہ غلے اور اناج سب کچھ تیرے ہیں، تو لے جا. وہ مزدور کہتا ہے کہ اے میرے محسن، اے میرے مالک، تم میرے ساتھ مذاق مت کر، میری مزدوری تو مجھ کو ادا کر دے. وہ بندہ کہتا ہے کہ سب کچھ تیرا ہے، تو لے جا، میں نے تیرے اسی مزدوری سے، اسی غلے اور اناج سے کاروبار کیا، تجارت کیا، اللہ نے یہ سب مجھ کو برکت دی ہے، یہ سب بھیڑ بکریاں، اونٹ، یہ سب چرواہے سب تیرے ہیں، تو لے جا. اور سب کچھ لے کر کے چلا گیا. وہ بندہ دعا کرتا ہے کہ اے اللہ میں نے، اگر میں چاہتا تو اس کے ساتھ خیانت کر سکتا تھا، اس جھوٹ بول سکتا تھا اور اس کی مزدوری کو صرف اس کو واپس کر دیتا، لیکن یہ کام میں نے صرف تیری رضا کی خاطر کیا تھا. تمام چرواہوں کو، تمام غلے اور اناج کو میں نے دے دیا. اے اللہ اگر میں نے یہ عمل تیری رضا کی خاطر کیا ہے، تیرے ڈر، تیرے خوف سے کیا ہے، تو اے اللہ جس مصیبت کے اندر آج ہم گرفتار ہیں اس مصیبت سے تو ہم کو آج نجات دے دے. اللہ کا رسول فرماتے ہیں کہ چٹان کھسک جاتی ہے اور تینوں لوگ صحیح سالم اس غار سے باہر نکل جاتے ہیں. اس حدیث کے اندر اللہ کے رسول فرماتے ہیں کہ ایک ایسا انسان، ایک ایسا نوجوان جو گناہ کرنے پر آمادہ تھا، گناہ کرنے پر آمادہ تھا اور اس کو فل اتھارٹی مل گئی تھی، وہ تنہائی میں بھی اس عورت سے مل چکا تھا، لیکن جب اس عورت نے عار دلایا، اللہ کا تقوی اور خوف دلایا، تو اس نے اس گناہ کو چھوڑ دیا. یہی وجہ ہے کہ جب انسان کے دل کے اندر اللہ کا ڈر پیدا ہو جاتا ہے، اللہ کا تقوی پیدا ہو جاتا ہے، تو انسان کی اللہ رب العالمین سے جب لو لگاتا ہے تو اللہ بندے کی دعاؤں کو سنتا اور قبول فرماتا ہے، اور ایسے انسان اللہ کے مقرب بندے بن جاتے ہیں، اور اللہ رب العالمین ایسے انسانوں کو اپنا مقرب بندہ بنا لیتا ہے. اور اللہ فرماتا ہے کہ وَأَمَّا مَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ وَنَهَى النَّفْسَ عَنِ الْهَوَىٰ فَإِنَّ الْجَنَّةَ هِيَ الْمَأْوَىٰ. جو لوگ کل قیامت کے دن رب العالمین کے سامنے کھڑے ہونے سے ڈرتے رہے اور اس دنیا کے اندر نیک اعمال کرتے رہے، ان کے لیے جنت الفردوس ہے، جنت کے اندر بلند بالا مقام ہے. لیکن جو لوگ اس دنیا کے اندر گناہ کے کام کرتے رہے
معصیت کے کام کرتے رہے، خرافات کے کام کرتے رہے، بدعات کے کام کرتے رہے، ایسے لوگوں کا ٹھکانہ جہنم ہوگا۔ اس لیے میرے بھائیوں، بزرگوں، میرے دوستوں، میرے نوجوان ساتھیوں، میرے محترم بزرگوں، میری ماں اور بہنوں، اللہ نے ہم کو ایک بہترین موقع دیا ہے، یہ قیمتی ایام دیے ہیں، یہ زندگی دی ہے۔ آپ اس قیمتی ایام کی قدر کیجئے، اپنی زندگی سے، اپنے ان بہترین مواقع سے آپ بہترین فائدہ اٹھائیے، اپنے ان قیمتی ایام کو اللہ کی عبادت میں خرچ کیجئے، اور اس زمانے کی آپ قدر کرتے ہوئے اس کو کثرت سے اللہ کی عبادت میں گزاریے۔ اگر آپ نے اپنی زمانے کی قیمتی ایام کی قدر کر لی، اللہ کی عبادت کر لی، اپنے آپ کو، اپنے نفس کو گناہوں سے بچا لیا، اپنے نفس پر کنٹرول کر لیا، نفسانی خواہشات کی اتباع اور پیروی سے آپ دور رہے، تو یقیناً کل قیامت کے دن رب العالمین آپ کو اپنے عرش کے سائے تلے جگہ دے گا۔ لیکن اگر آپ نے اپنے اس قیمتی ایام کو یوں ہی برباد کر دیا اور نفسانی خواہشات کے پیچھے آپ پڑ کر کے اس دنیا میں لہو لعیب کے چکر میں پھنس کر کے آپ نے اس دنیا کے اندر یوں ہی مٹر گشتیوں میں اور دنیا میں خرافات میں آپ لگے رہے، تو کل قیامت کے دن آپ کو ذلیل و رسوا ہونا پڑے گا، اور اس میدان محشر میں جہاں انسان پریشانی کے عالم میں ہوں گے، مصیبت کے عالم میں ہوں گے، جہاں لوگ پسینے میں ڈوبے ہوئے ہوں گے، پسینے میں شرابور ہوں گے، کوئی اپنے ٹخنوں تک، کوئی گھٹنوں تک، کوئی کمر تک، کوئی سینے تک، کوئی اپنے پسینوں میں ڈبکی لگا رہا ہوگا، وہاں انسان اس پریشانی اور مصیبت کے عالم میں ہوگا۔ ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم نوجوان، ہم انسان اس دنیا کے اندر رہتے ہوئے کثرت سے اعمال حسنہ کریں، نیکیاں کریں، اس لیے کہ یہی نیکیاں کل قیامت کے دن ہمارے کام آنے والی ہیں۔ اور چھٹا وہ انسان ہوگا وَرَجُلٌ تَصَدَّقَ بِصَدَقَةٍ فَأَخْفَاهَا حَتَّى لَا تَعْلَمَ شِمَالُهُ مَا تُنْفِقُ يَمِينُهُ۔ چھٹا وہ خوش نصیب ہوگا جس نے اس دنیا کے اندر اپنے داہنے ہاتھ سے کچھ خرچ کیا اور اس کے بائیں ہاتھ کو بھی پتہ نہیں چلا۔ وَرَجُلٌ تَصَدَّقَ بِصَدَقَةٍ فَأَخْفَاهَا حَتَّى لَا تَعْلَمَ شِمَالُهُ مَا تُنْفِقُ يَمِينُهُ۔ نہایت ہی خفیہ کے ساتھ، نہایت ہی خاموشی کے ساتھ اللہ کے راستے میں وہ صدقہ تو خیرات کرتا رہا، غریبوں کی مدد کرتا رہا، بیواؤں کی پرورش کرتا رہا، یتیموں کی کفالت کرتا رہا، اور اس طرح سے اللہ کے راستے میں نہایت ہی خاموشی کے ساتھ صدقہ تو خیرات کرتا رہا، تو ایسے خوش نصیب بھی کل قیامت کے دن رب العالمین کے عرش کے سائے تلے جگہ پائیں گے۔ اگر ہم اس دنیا کے اندر رہتے ہوئے اللہ کے دیے ہوئے مال کو خرچ کریں گے تو اللہ رب العالمین کی خوش نصیبی ہم کو حاصل ہوگی، لیکن اگر ہم اس دنیا کے اندر رہتے ہوئے اللہ کے دیے ہوئے مال کو خرچ بھی کریں لیکن ہمارا مقصد یہ ہو کہ ہمارا مقصد ریاکاری اور مکاری ہو، شہرت و نمود ہو اور دکھلاوا مقصود ہو، تو ہماری یہ نیکیاں کل قیامت کے دن ہمارے کچھ کام نہیں آئیں گی، اس لیے کہ انسان کے تمام اعمال کا دار و مدار اس کی نیتوں پر ہوتا ہے۔ انسان جس نیت کے حساب سے جو عمل کرے گا اس کی نیت کے حساب سے اس کو عمل ملے گا۔ اللہ کے رسول فرماتے ہیں کہ انما الاعمال بالنیات وانما لكل امرئ ما نوى۔ انسان کے تمام اعمال کا دار و مدار اس کی نیتوں پر ہوتا ہے، اور اللہ کے رسول فرماتے ہیں کہ ان اللہ لا ينظر الى صوركم واموالكم ولكن ينظر الى قلوبكم واعمالكم۔ انسان اس دنیا کے اندر جو کچھ بھی اعمال کرتا ہے، اللہ رب العالمین بندے کے شکل و صورت کو، اس کی خوبصورتی اور بدصورتی کو، اس کی جائیداد اور پراپرٹی کو نہیں دیکھتا ہے، وَلَكِنْ يَنْظُرُ إِلَىٰ قُلُوبِكُمْ وَأَعْمَالِكُمْ۔ رب العالمین بندے کے دلوں کو دیکھتا ہے، اس کے اعمال کو دیکھتا ہے کہ بندہ اگر نماز پڑھ رہا ہے، روزہ رکھ رہا ہے، اللہ کے راستے میں صدقات و خیرات کر رہا ہے تو کس نیت کے ساتھ کر رہا ہے، بندے کی نیت کیا ہے، محض دکھلاوا مقصود ہے یا اپنے پروردگار کو راضی اور خوش کرنا مقصود ہے۔ اگر ہم 5 وقتہ نمازوں کا اہتمام کریں، صدقات اور خیرات کرتے رہیں، زکوٰۃ کی ادائیگی کرتے رہیں، روزے پر روزے رکھیں، حج پر حج اور عمرے پر عمرہ کرتے رہیں، لیکن ہمارا مقصد یہ ہو کہ لوگ ہم کو حاجی صاحب کہیں، نمازی کہیں، روزے دار کہیں، تہجد گزار کہیں، تو ہماری تمام نیکیاں اللہ کی بارگاہ میں قبول نہیں ہو سکتی، اس لیے کہ رب العالمین کو ہمارا تقوی پسند ہے، ہمارا اخلاص پسند ہے۔ اللہ رب العالمین فرماتا ہے سورہ حج کے اندر کہ لن ینال اللہ لحومها ولا دماؤها ولكن ينالہ التقوی منکم۔ اے میرے بندو، تم اس روئے زمین پر جو کچھ قربانیاں پیش کرتے ہو، تم جو کچھ اللہ کے نام پر ذبح کرتے ہو، ان قربانیوں کے خون اور گوشت اللہ کے پاس نہیں پہنچتے۔ آپ اس روئے زمین پر
قربانیاں کرتے ہو، اللہ کے نام پر اپنے بکروں کو ذبح کرتے ہو، کوئی 2 بکرا، کوئی 4 بکرا، کوئی 10 بکرا، کوئی 1 بکرا اللہ کے نام پر ذبح کرتا ہے، قربانیوں کے گوشت اور خون اللہ کے پاس نہیں پہنچتے ہیں. لن ینال اللہ لحومها ولا دماؤها ولکن ینالہ التقوی منکم. اللہ کے پاس ہمارے دل کا تقوی اور پرہیزگاری پہنچتی ہے. اگر ہم ایک قربانی اللہ کے راستے میں کر رہے ہیں، اگر ہم ایک بکرا اللہ کے راستے میں ذبح کر رہے ہیں، تو انشاءاللہ العزیز ہمارا ایک بکرا ہی، ایک قربانی ہی اگر اللہ کی بارگاہ میں قبول ہو جائے تو ہمارے لیے کافی ہے. لیکن اگر ہم 10 بکرے اللہ کے راستے میں ذبح کریں، لیکن ہمارا مقصد یہ ہو کہ لوگ ہم کو سیٹ کہیں، مالدار کہیں، سخی اور فیاض کہیں، تو ہمارے یہ بکرے، یہ قربانیاں اللہ کی بارگاہ میں قبول نہیں ہو سکتی اور ہمیں اس کا کوئی اجر و ثواب نہیں ملے گا. اس لیے اللہ کے رسول فرماتے ہیں کہ اگر بندہ اللہ کے راستے میں صدقات و خیرات کر رہا ہے، اللہ کے دیے ہوئے مال کو اللہ کے راستے میں خرچ کر رہا ہے، اللہ کے بندوں پر خرچ کر رہا ہے، غریبوں کی مدد کر رہا ہے، یتیموں کی پرورش کر رہا ہے، تو اس کا مقصد یہ ہونا چاہیے کہ ہمارا پروردگار ہم سے راضی اور خوش ہو جائے. اس کے دلوں کے اندر اخلاص پیدا ہونا چاہیے. اسی چیز کو اللہ کے رسول فرماتے ہیں کہ ورجل تصدق بصدقۃ فاخفاها حتى لا تعلم شماله ما تنفق يمينه. انسان نے اپنے داہنے ہاتھ سے خرچ کیا، بائیں کو پتہ نہیں چلا. اس کا مطلب یہی ہے کہ انسان نے نہایت ہی خاموشی کے ساتھ، نہایت ہی خفیہ طور پر اللہ کے راستے میں صدقات و خیرات کر دیا. صدقات و خیرات کرنے کے بعد وہ سماج کے اندر آ کر کے واویلا نہیں مچاتا ہے، ڈھڈورا نہیں پیٹتا ہے کہ میں نے فلاں انسان کو 100 روپیہ چندہ دیا، فلاں جگہ مسجد بن رہی تھی میں نے وہاں 1000 روپیہ چندہ دیا، فلاں مدرسے میں نے 5000 چندہ دیا، یا فلاں جگہ یا فلاں غریب کی میں نے مدد کی، یا فلاں یتیم کی میں پرورش کر رہا ہوں. اس طرح سے سماج کے اندر رہتے ہوئے جس طرح سے بھی ہو سکتے ہیں آپ کو اپنے نیکیوں کو، اپنے صدقات و خیرات کو چھپانا چاہیے. اس لیے کہ یہی نیکیاں، یہی خاموشی اور یہی خفیہ اعمال اللہ کی بارگاہ میں قبول ہوں گے. کبھی کبھی انسان کو اللہ رب العالمین دکھا کر کے بھی خرچ کرنے کی تعلیم دیتا ہے کہ آپ دکھا کر کے، بتلا کر کے اللہ کے راستے میں خرچ کرو، لیکن وہ بہت خاص مواقع ہوتے ہیں. لیکن اکثر انسان پھر بھی وہاں ایسے مواقع پر بھی انسان کے دلوں کے اندر تقویٰ ہونا چاہیے، اللہ کی پرہیزگاری ہونا چاہیے، اور یہ مقصد ہونا چاہیے کہ پروردگار ان صدقات کے ذریعے سے، ان خیرات کے ذریعے سے، ان اعمال کے ذریعے سے ہمارے درجات کو بلند کر دے، ہماری خطاؤں کو معاف کر دے، ہمارے گناہوں کو معاف کر دے. اگر آپ اس دنیا کے اندر رہتے ہوئے خاموشی کے ساتھ اللہ کے راستے میں صدقات و خیرات کرتے ہو تو اللہ رب العالمین کل قیامت کے دن اپنے عرش کے سائے تلے جگہ دے گا. اور 7واں وہ خوش نصیب ہوگا جس کے متعلق اللہ کے رسول فرماتے ہیں کہ ورجل ذکر اللہ خالیا ففاضت عیناہ. ایسا خوش نصیب، ایسا متقی و پرہیزگار بندہ، ایسا تہجد گزار، ایسا نمازی جس نے تنہائی میں اللہ کو یاد کیا، اللہ کے سامنے حاضر ہو کر کے، اللہ کے سامنے کھڑے ہو کر کے، پتوقتہ نمازوں کے ذریعے سے، تہجد گزاری کے ذریعے سے، دعاؤں کے اہتمام کے ذریعے سے اللہ رب العالمین کے سامنے اپنے دونوں ہاتھوں کو پھیلا کر کے، اپنے دامن کو پھیلا کر کے اللہ سے گریہ وزاری کرتے ہوئے اللہ سے دعائیں کرے، اللہ کے سامنے روئے گڑگڑائے، اللہ سے دعا کرے، اے اللہ میں تیرا گنہگار بندہ ہوں، تیرا خطا کار بندہ ہوں، اے اللہ تو ہی بندے کے گناہوں کو معاف کرنے والا ہے، تو ہی ہماری خطاؤں کو معاف کرنے والا ہے، تو ہی ہمارے درجات کو بلند کرنے والا ہے. جب انسان اللہ سے دعائیں کرے اور دعائیں کرتے کرتے انسان کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو جائے تو ایسے انسان کو، ایسے خوش نصیبوں کو رب العالمین کل قیامت کے دن اپنے عرش کے سائے تلے جگہ دے گا. ورجل ذکر اللہ خالیا ففاضت عیناہ. انسان نے تنہائی میں اللہ کو یاد کیا اور انسان کے آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے. انسان اللہ سے دعائیں کرتا ہے، ہم سب دعائیں کرتے ہیں، لیکن بہت ہی کم لوگوں کی آنکھوں سے آنسو جاری ہوتے ہوں گے. اور خاص طور پر جب انسان تنہائی میں اللہ کو یاد کرے، تنہائی میں جب انسان اللہ سے دعائیں کرتا ہے، اللہ سے گڑگڑاتا ہے، تو اس کے اور بندے کے، اللہ اور بندے کے درمیان بہت ہی قرب حاصل ہوتا ہے. اور ایسے مواقع پر اللہ رب العالمین بندے کی دعاؤں کو سنتا اور قبول فرماتا ہے. اس لیے ہم مسلمانوں کو چاہیے، ہم انسانوں کو، ہم مرد و خواتین کو چاہیے کہ ہم کثرت سے رب العالمین سے دعائیں کریں، اللہ سے توبہ کریں، استغفار کریں، اپنے گناہوں پر نادم و شرمندہ ہو کر کے اللہ سے کثرت سے دعائیں کریں. اللہ ہی ہمارے دعاؤں کو قبول کرنے والا ہے. اس کا فرمان ہے کہ تم مجھ کو پکارو، میں تمہاری پکار کو سننے والا ہوں، تمہاری دعاؤں کو قبول کرنے والا ہوں.
اور اللہ فرماتا ہے کہ جب میرے بندے مجھ کو پکارتے ہیں، مجھ سے سوال کرتے ہیں، مجھ سے دعائیں کرتے ہیں، تو میں اپنے بندے کی دعاؤں کو سنتا ہوں، ان کی فریاد کو پکارتا ہوں، ان کی فریاد کو قبول کرتا ہوں اور ان کی مرادوں کو پوری کرتا ہوں۔ لہذا بندوں کو چاہیے کہ بندے مجھ سے دعائیں کریں، مجھ سے فریاد کریں۔ وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ أُجِيبُ دَعْوَةَ الدَّاعِ إِذَا دَعَانِ فَلْيَسْتَجِيبُوا لِي وَلْيُؤْمِنُوا بِي لَعَلَّهُمْ يَرْشُدُونَ۔ اور اللہ نے فرمایا کہ ادعونی استجب لکم، اے میرے بندو تم مجھ کو پکارو، میں تمہاری پکار کو سنوں گا، تمہاری مرادوں کو پوری کروں گا۔ اگر آپ کے کاروبار میں برکت نہیں ہو رہی ہے، اگر آپ کے دھن دولت میں برکت نہیں ہو رہی ہے، تو آپ اللہ سے دعائیں کرو، اللہ سے دعائیں کرو، اللہ آپ کے کاروبار میں برکت دے گا، تجارت میں برکت دے گا۔ اگر آپ کے گھر میں اولاد نہیں پیدا ہو رہی ہے تو آپ اللہ سے گریہ وزاری کرو، اللہ سے دعائیں کرو، اللہ آپ کے گھروں میں اولاد پیدا فرمائے گا۔ اللہ کا فرمان ہے کہ فَقُلْتُ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ إِنَّهُ كَانَ غَفَّارًا يُرْسِلِ السَّمَاءَ عَلَيْكُمْ مِدْرَارًا وَيُمْدِدْكُمْ بِأَمْوَالٍ وَبَنِينَ وَيَجْعَلْ لَكُمْ جَنَّاتٍ وَيَجْعَلْ لَكُمْ أَنْهَارًا۔ اے نبی آپ کہہ دیجئے کہ اے میرے بندو تم اللہ سے استغفار کرو، جب تم اللہ سے استغفار کرو گے تو ایسی صورت میں رب العالمین آپ پر موسلادھار آسمان سے بارش نازل فرمائے گا، اور وَيُمْدِدْكُمْ بِأَمْوَالٍ وَبَنِينَ، اور تمہارے اموال میں، تمہارے تجارت میں، تمہارے کاروبار میں، تمہارے بال بچوں میں برکت دے گا۔ وَيُدْخِلُكُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي من تحتها الانہار، اور ان دنیاوی فوائد کے ساتھ ساتھ تمہارے اوپر آسمان سے بارش نازل فرمائے گا، کاروبار میں برکت دے گا، اولاد میں برکت دے گا۔ یہ دنیاوی فوائد ہیں، اور آخرت میں کیا فائدہ ہوگا؟ یدخلکم جنات تجری من تحت الانہار، تم کو ایسی جنتوں کے اندر داخل فرمائے گا جس کے نیچے سے نہریں جاری ہوں گی۔ یہ استغفار کے فوائد ہیں، یہ دعاؤں کے فوائد ہیں۔ لیکن آج افسوس کی بات ہے کہ جب ہم پر کوئی مصیبت آتی ہے، پریشانی آتی ہے، ہم اللہ کے دربار کو چھوڑ کر کے، اللہ کے گھروں کو چھوڑ کر کے مزار اور خانقاہوں کا رخ کرتے ہیں۔ وہاں جا کر کے ہم وہ تمام خرافات کام انجام دیتے ہیں جس سے اللہ اور اس کے رسول نے منع فرمایا ہے۔ میرے بھائیوں، بزرگوں، میری ماں اور بہنوں، اللہ رب العالمین بارہا ہمیں اس بات کی تعلیم دیتا ہے کہ تمہیں جس چیز کی بھی ضرورت ہے، اگر اولاد نہیں پیدا ہو رہی ہے، برکت نہیں ہو رہی ہے، تو آپ اللہ سے مانگو، اللہ تمہارے کاروبار میں برکت دے گا، اولاد دے گا، تمہاری مرادوں کو پوری کرے گا۔ شرط یہ ہے کہ تم اخلاص کے ساتھ، محبت کے ساتھ، الہا کے ساتھ، گریہ بازاری کے ساتھ تم اللہ سے دعائیں کرو، اللہ تمہاری دعاؤں کو قبول فرمائے گا، تمہارے کاروبار میں برکت دے گا۔ رب العالمین سے دعا ہے کہ مولا کریم ہماری دعاؤں کو قبول فرما، اور ہمیں بھی ان خوش نصیب لوگوں میں شامل فرما جنہیں کل قیامت کے دن تو اپنے عرش کے سائے تلے جگہ نصیب فرمائے گا۔ رب العالمین سے دعا ہے کہ مولا کریم جب تک ہمیں اس دنیا کے اندر زندہ رکھے، ایمان اور اسلام پر زندہ رکھے، رب العالمین تو ہمارا خاتمہ بالخیر فرما۔ رب العالمین تو ہمیں قیامت کی وحشت ناکیوں سے، قیامت کے دہشت ناکیوں سے، قیامت کے بھیانک مناظر سے تو ہمیں معمول اور محفوظ رکھ۔ رب العالمین تو ہمیں اس دنیا کے اندر کثرت سے زیادہ نیک اعمال کرنے کی توفیق عطا فرما۔ رب العالمین تو ہمیں اس دنیا کے اندر رہتے ہوئے عدل و انصاف کے ساتھ معاملہ کرنے کی توفیق عطا فرما۔ ہمارے اس قیمتی جوانی کے ایام کو، قیمتی ایام کو اپنی عبادت میں صرف کرنے کی توفیق عطا فرما، لوگوں کے ساتھ میل محبت کے ساتھ رہنے کی توفیق عطا فرما۔ اے اللہ تو ہمیں اس دنیا کے اندر کثرت سے صدقہ و خیرات کرنے کی توفیق عطا فرما، کثرت سے دعائیں کرنے کی توفیق عطا فرما۔ اے اللہ تمہاری دعاؤں کو قبول فرما، ہمارے گناہوں کو معاف فرما، آمین۔ تقبل یا رب العالمین، وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔